ہمیں کس طرف رخ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں خالی دینی علوم کی طرف اپنی نگاہ رکھنی چاہیے، وہ حاصل کرنا چاہیے، یا دنیاوی علوم ہمیں کہیں سے بھی مل جائے؟ اور یہی دیکھیے وجہ تھی کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو شاگردوں میں سے جو لوگ تھے، اور ان تعلیمی سلسلے میں جو گولڈن ایج سے جو لوگ نکلے ہیں، ان میں جو پالی میتھ تھے، یعنی ان کو ہر شعبہ حیات، چاہے وہ سائنس ہو، آرٹ ہو، اسٹرانومی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری، جو ان کو عبور حاصل تھا، وہ آج تک دنیا ویسے پیدا نہیں کر سکی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے حوضوں میں جو تعلیم، دیکھیے تعلیم کا مقصد تو علم سے مراد وہی ہے کہ آپ اپنے اذہان کو کھول دیں۔ یعنی ایک دفعہ جب ذہن کھل جاتا ہے، وہ اسپنج کی طرح سے ہے، وہ تمام علوم کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو کائنات کا نور ہے، اور علم کو بھی نور کہا گیا۔ تو اگر آپ دیکھیے علم کی ڈیفینیشن کو دیکھیں، جیسے روزن تھال نے کہا تھا کہ نالج کا مطلب یہ ہو کہ انفارمیشن ہے، کہ وہ چاہے خدا کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں ہو۔ لیکن علم ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر تھیوری بھی آ جاتی ہے، ایکشن بھی آ جاتا ہے، اور ایجوکیشن بھی آ جاتا ہے۔ کسی بھی مذہب نے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن نے، ماں سوائے ہمارے حوزے ہیں یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، اور بالخصوص ان کی اختراع امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی یونیورسٹی سے ہوئی، تو کسی بھی مذہب نے یعنی علم پہ اتنا زور نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا۔ دیکھیے قرآن میں بھی 140 جگہ ایسی آتی ہیں جہاں جو علم کا ذکر ہے، اور یعنی العلم جو ہے وہ 27 جگہ پہ ہے۔ ٹوٹل جو سورہ قرآن میں آ جاتے ہیں جن میں آپ کو یعنی علم سے متعلق چیزیں ملتی ہیں، وہ 704 مرتبہ ہیں۔ اور اسی طرح سے نالج، یا کتاب ہے، یا پین ہے، یا انک ہے، یہ یعنی 319 سے زیادہ ورسز ہیں قرآن میں جن کا یعنی علم سے جن کا تعلق ہے۔ تو دیکھیے ہمارے ساتھ یعنی اگر آپ علوم آل محمد کو دیکھیں تو ظاہر ہے ختمی مرتبہ نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم والی بابا، تو اس میں تمام علوم انکمپس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جو یعنی ہم اسکیپ کر گئے امام باقر علیہ السلام سے، کہ آپ نے یعنی جو آپ کے علوم تھے باقر العلوم ظاہر ہے، تو لیکن کیونکہ آپ نے امام جعفر صادق سے سوال کر لیا، تو دیکھیے دنیا کی اگر کوئی اہل اسلام میں کو پہلی آرگنائز یونیورسٹی تھی تو وہ مسجد نبوی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کی، جس میں 4500 سے زیادہ آپ کے اسٹوڈنٹس تھے، اور اس میں جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے وہ مذہب یعنی ریلیجن تھا، فلسفی اور سائنسز۔ یہ سن کے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سائنس پڑھایا کرتے تھے، اور جو میسج تھا آپ کی یونیورسٹی کا وہی کہ مذہبی تعلیم جو ہے وہ سائنس فلسفی سے مختلف نہیں ہے۔ اور اس میں جو آپ کے دور میں جو کمپلسری مینڈیٹوری سبجیکٹس تھے وہ قرآن اور حدیث ہوا کرتے تھے۔ تو مولا نے یہی، ہم بھی اپنے دیکھیے لیب میں جب نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ 1 day in library will save you 3 months in lab۔ تو مولا نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا کہ احادیث جو ہے ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ان کو ویلیڈیٹ کر سکیں، تاکہ جو ہے آپ کا علم مجتمع ہو جائے۔ اور امام نے جو ہے وہ سائنس بتاتے تھے کہ سائنس ایویڈنس بیس ہے، جبکہ اور یہ اس میں تجربات کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ڈریون ہے آپ کی، یعنی اس کا نتائج یہ ہے کہ آپ کوئی خاص جوابات تلاش کر لیں مخصوص سوالات کے لیے۔ لیکن مولا کہتے تھے جو فلسفی ہے اس میں یہ کہ اوپن اینڈڈ ہے، تو اس میں آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جابر بن حیان کی مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ مولا اپنے لیکچر میں کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اسے لکھ لو، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں ان کتابوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو جابر جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے، تو وہ آئے تو مولا نے کہا جابر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے مولا دیکھیے میں نے یہ انک سیاہی جو ہے وہ مشروم سے، جس کو اب ہم گرین فلوریسنٹ پروٹین کہتے ہیں، اس سے میں نے یہ ایکسٹریکٹ کی ہے، یہ اندھیرے میں بھی جب لکھا جائے تو یہ جگمگاتی ہے، یہ روشن رہتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جو میں کاغذ لایا ہوں اس پہ آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ تو دیکھیے وہی کیمیکل جو ہے ہمارے فائٹر جو ہیں اپنے کپڑوں پہ چھڑکتے ہیں۔ تو دیکھیے معصوم کی ایک بات سے بے چین ہو کے ان کا ایک شاگرد جو ہے
وہ اتنی بڑے انقلاب پیدا کر سکتا ہے. تو قرآن نے جو تعلیمات کی ہیں معصومین کے ساتھ، وہ اگر آپ متصل کر دیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیا. ہمارے یہاں میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سے ایسے مینڈک ہیں جو 100 سال ان کی عمر کے برابر سو جاتے ہیں الاسکا میں، اور وہ بالکل مردہ ہوتے ہیں. آپ ان کو پھینکیں تو وہ کچری کچری ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی اسپرنگ آتا ہے، ویسے یہاں تو ہمارے یہاں، آپ کے یہاں اسپرنگ آیا ہے ہمارے یہاں بھی، تو وہ فوراً ہی پھر زندہ ہو کے پھر وہ چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں. تو قرآن میں دیکھیے کوئی ایسا خشک و تر میں علم نہیں ہے جو وہ نہ ہو، اور کوئی ایسا خشک و تر میں علم ایسا نہیں ہے جو معصومین کو جو ہے وہ علم لدنی کے ذریعے ودیت نہ کر دیا گیا ہو.